بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح التہذیب 35واں سبق ہے۔ وَيَقْتَسِمَانِ بِالضَّرُورَةِ الضَّرُورَةَ وَالِاكْتِسَابَ بِالنَّظَرِ قَوْلُهُ وَيَقْتَسِمَانِ بِالضَّرُورَةِ الضَّرُورَةَ وَالِاكْتِسَابَ بالنظر قوله ويقتسمان، اس یقتسمان کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو متن میں ہے۔ یہ اوپر متن ہے اور نیچے یہ شرح ہے۔ ويقتسمان اے الاقتسام بمعنى اخذ القسمة على ما في الاساس بمعنى اخذ القسمة یا اخذ القسم بمعنى اخذ القسمة الاقتسام۔ یہاں پر شارح جو ہے الاقتسام بمعنى اخذ القسمت سے ان لوگوں پر رد کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ الاقتسام یہ بمعنى انقسام ہے، اور الضرورت یہ منصوب ہے بنزع الخافض، یہاں پر حرف جر ہے، اس لیے کہ یقتسمان اگر انقسام، یہ اقتسام یہ باب افتعال ہے، اور انقسام یہ باب انفعال ہے، اور باب یہ متعدی ہے، متعدی منصوب کے لیے منصوب بھی ہوتا ہے، اس کو نصب بھی دیتے ہیں، اور یہ لازم ہے، اور لازم جو ہے اس کے لیے کوئی منصوب یا کوئی مفعول نہیں ہے، مفعول اس کے لیے نہیں ہے، منصوب ہے لیکن مفعول اس کے لیے نہیں ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اقتسام بمعنی انقسام ہے، تو جب بمعنی انقسام ہے تو اس میں ہما ضمیر جو ہے وہ راجع ہے کس کی طرف؟ تصور اور تصدیق کی طرف۔ تو یہاں پر یہ جب لازم ہے تو یہاں پر یہ منصوب نہیں پڑھنا چاہیے، منصوب ہے لیکن یہاں پر اصل میں ہے وَيَنْقَسِمَانِ بِالضَّرُورَةِ إِلَى الضَّرُورَةِ وَالِاكْتِسَابِ وَإِلَى الِاكْتِسَابِ إِلَى، تو یہ منصوب ہے بنزع الخافض کے، یہاں پر الا جو ہے اس کو نزع کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو منصوب کر دیا گیا ہے، تو لازم اور متعدی۔ تو شارح نے یہ عبارت لا کے یہ بیان فرمایا کہ یہاں پر اقتسام اپنی ہی معنی میں ہے، اور اقتسام کا معنی ہے اخذ القسمت، کہ تصور اور تصدیق دونوں نے اپنا حصہ لیا تصور سے بھی اور اپنا حصہ لیا اکتساب سے بھی۔ تو ایک تو یہ متعدی اپنی حالت پر رہ گیا یہ فعل، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ الضرورت میں یہاں پر الا جو ہے بنزع الخافض یہ نہیں ہے، بلکہ یہ مفعول ہے کس کے لیے؟ اس اقتسام فعل کے لیے، اس لیے کہ متعدی ہے، یہ بھی مفعول ہے اور معطوف ہے، یہ معطوف علیہ یہ معطوف ہے، تو اس کے لیے تو اقتسام بمعنی انقسام نہیں ہے۔ ان لوگوں پر رد کر دیا جو کہہ رہے کہ یہاں پر افتعال بمعنی انفعال ہے، تو یہاں پر انقسام نہیں ہے کہ تصور تصدیق تقسیم ہوتے ہیں ضرورت اور اکتساب کی طرف، اس طرح نہیں ہے، بلکہ تصور اور تصدیق اپنا حصہ لیتے ہیں ضرورت سے بھی اور اکتساب سے بھی۔ تو تصور اگر ضرورت سے لے لیں تو ضروری بن گیا، اگر اکتساب سے لیں تو کسبی بن گیا، تصدیق بھی ضروری اور تصدیق بھی اکتسابی۔ تو یہاں تک، اور یہ کہاں پر ہے؟ اخذ القسمت علی ما فی الاساس، اساس ایک کتاب ہے لغت میں، کتاب فی اللغہ، اے یقتسم التصور والتصدیق، یقتسم التصور والتصدیق یہ ہما ضمیر ہے، اس میں یقتسمان جو میم یہ، تو یقتسم التصور والتصدیق، تصور والتصدیق
کل من وصفی ضرورت، دونوں سے ضرورت کے معنی کیا؟ الحصول بلا نظر بلا فکر، یعنی ضروری سے مراد کیا ہے؟ بدیہی، والاکتسابی، اور اس سے مراد کیا ہے؟ نظری، اے الحصول بالنظر، حصول بالنظر. فیأخذ التصور، یعنی اخذ القسم، اپنا حصہ لینا. تو فیأخذ التصور، جب تصور لیتا ہے، نظر ہے، ایک ہے ضروری بدیہی اور ایک ہے نظری، یہ پڑھے ہیں اور یہ بھی پڑھے ہیں. تو تصور آ گیا، تصور اس نے اس سے ایک حصہ لیا تو بن گیا تصور بدیہی. پھر یہ تصور آ گیا، اس سے بھی ایک حصہ لیا تو بن گیا تصور نظری. پھر تصدیق آ گئی، یہ اس نے حصہ لیا بدیہی سے تو تصدیق بدیہی، اور پھر اس سے حصہ لیا نظری سے تصدیق نظری. تو 4 قسمیں بن گئی تصور. دونوں نے اپنا حصہ بدیہی سے بھی لیا اور دونوں نے اپنا حصہ نظری سے بھی لے لیا. تصور قسم من الضرورت، بدیہی سے لیا تو فیصیر ضروریاً، یعنی بدیہیاً. وقسم من الاکتساب، اور بدیہی سے لیا فیصیر کسبیاً، کسبیاً یعنی نظریاً. وکذا الحال فی التصدیق، کہ تصور قسم من الضرورت فیأخذ التصور، فیأخذ التصدیق، اس طرح فیأخذ التصدیق قسم من الضرورت فیصیر تصدیقا ضروریا، وقسم من الاکتساب فیصیر تصدیقا کسبیا یعنی نظریا. وکذا الحال، یہ میں نے آپ کو بیان کر دیا. اب یہاں پر فالمذکور سے، فالمذکور یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم تقسیم کر رہے تصور اور تصدیق، اس کو تقسیم کر رہے نظری اور بدیہی کی طرف، اور یہاں پر نظری بدیہی اور نظری کو تقسیم کیا گیا تصور اور تصدیق کی طرف. فالمذکور فی هذه العبارہ صریحاً، صریح طور پر کس کو تقسیم کیا گیا ہے؟ هو انقسام الضرورت والاکتساب، کہ بدیہی اور نظری کو تقسیم کیا گیا ہے کس کی طرف؟ تصور اور تصدیق کی طرف. ويعلم انقسام كل من التصور والتصديق إلى الضروري والكسبي ضمنا وكناية. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر تو اس کی تصدیق ہے، تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں فالمذکور سے کہ آپ نے تو صرف کس کا تقسیم کیا ہے؟ ضروری اور اکتسابی کا. اور یہاں کیا ہونا چاہیے کہ تصور اور تصدیق کی تقسیم کر لیتے. تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ اگرچہ صراحتاً تقسیم کس کی ہو رہی ہے؟ بدیہی اور نظری کی، لیکن یہاں پر ضمناً اور کنایتاً تقسیم کس کی ہو گئی ہے؟ تصور اور تصدیق کی بھی ہو گئی ہے. کس کی طرف؟ ضروری اور کسبی کی طرف. اور اس میں تصدیق کیا ہے کہ یہ ملزوم ہے، یہ ملزوم ہے. انقسام ضرورت والاکتساب، تصور تصدیق کی طرف یہ کیا ہے؟ یہ ملزوم ہے، ملزوم. اور تصور اور تصدیق کی تقسیم ضرورت اکتساب کی طرف یہ لازم ہے. تو ماتن نے لازم بول کر، یعنی ملزوم بول کر لازم مراد لیا ہے، ملزوم بول کر لازم مراد لیا ہے، اور یہ کنایہ ہے. اور کنایہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر یہ کنایہ ہے ضمناً اور کنایتاً، یہ بھی بیان ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس نے ملزوم بول کر لازم مراد لیا ہے. تو اس پر بھی اعتراض یہ ہے کہ آپ نے ضمناً اور کنایتاً بیان کیا تو صریح کیوں بیان نہیں کیا؟ جس طرح دوسری کتابوں میں ہے کہ تصور اور تصدیق، تصور کی بھی 2 قسمیں ہیں اور تصدیق کی بھی 2 قسمیں ہیں. تصور بدیہی اور تصور نظری. تصدیق کی بھی 2 قسمیں ہیں، تصدیق بدیہی، تصدیق نظری. ایک تو یہ ہے کہ اس میں آسانی کے ساتھ اس کو تقسیم کر دے کہ دونوں جو ہے
وہ ضرورت اکتساب کی طرف تقسیم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کنایہ ہے، اور کنایہ جو ہے ابلغ و احسن من الصریح، یہ ابلغ اور احسن ہے من الصریح، اس لیے کہ یہ بہت مشقت کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، اور جو چیز مشقت کے ساتھ حاصل ہو جاتی ہے اس کی قدر بھی ہوتی ہے اور ذہن پر اثر بھی کرتی ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ پھر بھی اگر اس سبق میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔